بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے خطرناک جن شیطان کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس دراصل ایک جن کا نام تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق سموم یعنی گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا گیا وہ شیطان جن جس نے اللہ کے سامنے کھلی بغاوت کر دی، اور جس کی سزا میں اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، اور اس نکالے جانے پر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ قیامت کے دن تک مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کا دشمن رہے گا۔ ابلیس کا لفظ بلاسا سے نکلا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کا دکھ۔ اس جن کے بہت سے دوسرے نام بھی ملتے ہیں، مثلاً ابو کرہ یعنی سخت، ابو بلہ یعنی اللہ کا دشمن، ابو قردوس یعنی لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے والا، عزازیل، الحکم، سلطان الارض، الحارث۔ یہی وہ جن تھا جو ہم سے پہلے رہنے والے جنات کو مار مار کر جزیروں کی طرف بھگانے والے فرشتوں کو لے کر آیا تھا، اور قرآن پاک میں 11 مرتبہ اس خاص جن ابلیس کا ذکر ہے۔ جب اسے آسمانوں سے نکال کر زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ بصرہ کے قریب اترا تھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اترتے ہوئے اس کی انگلیوں میں تھی، اور یہ آسمان کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق کہ یہ ابلیس اپنا تخت پانیوں کے پاس لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطابق کہ ابلیس وہ جن ہے جو بنی آدم یعنی ہم سے شدید ترین نفرت رکھتا ہے۔ سورہ حجر کے مطابق کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے اس مٹی کے اس انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ سورہ صاد کے مطابق اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک ان میں روح موجود ہے میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اور سورہ اعراف کے مطابق یہ بھی بولا کہ میں اس کے آگے پیچھے اور اس کے دائیں بائیں سے اس پر حملے کروں گا، اور آپ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے وقت دیں۔ اور سورہ صاد اور سورہ اعراف کے مطابق اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تجھے مہلت ملی سورہ حجر، اور تجھ پہ قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے ان کے جو گمراہ ہے۔ سورہ اسراء کے تو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ جنہیں بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ سورہ صاد ان میں سے جو بھی تیرا ماننے والا ہوگا میں اسے جہنم میں تیرے ساتھ پھینکوں گا۔ اور مسند احمد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ آپ ان 2 پیراگرافوں پر غور کریں کہ کیسے ایک ہماری دشمنی میں اترا ہے اور دوسرا کیسے ہمیں معاف پہ معاف کیے جا رہا ہے۔ بہرحال تب سے اس جن یعنی ابلیس کی مہلت شروع ہوئی، اور اس نے سب سے پہلا وار بھی انہی پر کیا جن کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وار سورہ طٰہٰ کے مطابق ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا گیا کہ کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکو گے، ایک ایسی بادشاہت کی جو کبھی پرانی بھی نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف کی ایک ایسا درخت کہ جو تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ یہ کس قدر طاقتور ٹیمپٹیشن تھی کہ
किस कदर ताकतवर वार था वो टेम्पटेशन, वो आज भी हमारे अंदर ज़िंदा है। एक हमेशा की ज़िंदगी, एक ना ख़त्म होने वाली बादशाही, वो टेम्पटेशन जिसे सुनकर आज हमारी आंखें जगमगा उठती हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इब्लीस को इस कमज़ोरी के बारे में इल्म कैसे हुआ, क्योंकि मिशकात के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था तो जिस कदर चाहा उस कदर उसे जन्नत में पड़े रहने दिया, और इब्लीस इस पुतले के गिर्द चक्कर लगाता था कि देख ले कि ये क्या चीज़ है, और उसने इन्हें जब अंदर से खाली देखा तो पहचान लिया कि ये एक ऐसी मखलूक की तख्लीक की गई है कि जो खुद पर काबू नहीं रख सकेगी, और तब से लेकर आज तक ये जिन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सूरह आराफ के मुताबिक इसने हमारे माँ बाप को जन्नत से इस हालत में बाहर निकलवाया था कि इसने उनका लिबास भी उतरवा दिया, और वो और उसके हमनशीन हमें उस जगह से देखते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। इब्लीस यूं ही किसी इंसान के पास नहीं आता, बल्कि बहुत खूबसूरती के साथ अपना जाल बिछाता है। हमारी दिल की गहरी तरीन ख्वाहिशों की शक्ल में हमें फ़रेब देता है। इसकी इन फ़रेबियों का ज़िक्र हाफिज़ अबू बकर अबी दुनिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इब्नुल क़य्यिम भी कहते हैं, इनकी किताब मसाइहुस शैतान में इसका ज़िक्र बड़ी तफसील से किया है। लेकिन बदकिस्मती से इस किताब का किसी ने उर्दू में तर्जुमा नहीं किया। इंसान जब कमज़ोरी की हालत में हो, यानी जब हम अपने जज्बात के हाथ मगलूब हुए होते हैं, एहसास कमतरी, बेपनाह मोहब्बत, शदीद नफ़रत, गुस्सा, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे होते हैं, उस वक्त हम इसके हमलों के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट हैं। यहाँ तक कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अपना आखिरी वार हमारी मौत के वक्त करता है। एक जर्मन किताब है दस इस्लामिश टोटोन बुक, या के द इस्लामिक बुक ऑफ द डेड। ये किताब इन लोगों के बारे में बात करती है कि जो बिल्कुल मौत के करीब वाक़े होते हैं, और इस किताब में चंद अजीबोगरीब रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलती हैं। मसलन मौत के वक्त एक शख्स की बिल्कुल अनजान चेहरे के देखने के मुतल्लिक बताता है कि जो इसके पास पानी का एक प्याला लेकर आया और कहता है कि मैं तेरे लिए पानी लाया हूँ, लेकिन ये पानी मैं तुझे तब दूंगा कि जब तू कहे कि मेरा कोई खालिक नहीं, या फिर तू दो खुदाओं की गवाही दे, या फिर तू कह दे कि नबी ने झूठ बोला था। बोले औज़ुबिल्लाह। अपनी रिसर्च के दौरान ये इब्लीस जिन मुझे हर कल्चर्स, हर तहज़ीब में किसी न किसी सूरत में नज़र आया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अगर किसी एक कल्चर में इब्लीस मुझे एक बदतरीन किरदार में मिला, तो इसी के साथ मौजूद एक दूसरे कल्चर में मुझे इसी की इबादत होते हुए नज़र आई। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कदीम इराक़ या मेसोपोटामिया में एक नहायत ही ख़तरनाक जिन लमस्तू के बारे में ज़िक्र मिलता है कि वो बच्चों को नुकसान पहुँचाता है और औरतों को मिसकैरेजेस करता है। लेकिन ये ही लमस्तू एंशिएंट ईरान में लामा के नाम से माबूद बना हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट इस माबूद लामा की शक्ल आज भी कदीम ईरानी तहज़ीब का एक सिंबल है, यानी कि परों वाला एक बैल। इसी तरह इस कदीम ईरान में जिस अहूरा मज़दा की इबादत की जाती है, वही अहूरा एक बिगड़े हुए नाम के साथ एंशिएंट इंडिया में नज़र आता है, जिसके मानने वाले आज भी मौजूद हैं और ख़ुद को अघोरी कहलवाते हैं। हमारी हर टेम्पटेशन, हमारी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश, जिसको पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाना चाहें, इब्लीस हमें उस रूप में नज़र आता है। 16वीं सदी का एक इटालियन म्यूज़िशियन था जोसेप्पे टार्टिनी। म्यूज़िक लिखने का दीवानगी की हद तक शहदाई, और इसने बड़ी मशहूर नॉवेल भी लिखी थी, जिसमें से एक थी द डेविल्स ट्रिल।
اور یہ وہ دھن تھی جس کے بارے میں اس نے آخر میں لکھا تھا کہ یہ دھن مجھے شیطانوں نے تحفے میں دی تھی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل فارس یعنی قدیم ایرانیوں کے نبی فوت ہوں گے تو یہ ابلیس ہی تھا جس نے انہیں آگ کی عبادت پر لگا دیا۔ 18 سینچری میں میکسیکو میں ایک طبقہ تیزی سے پروان چڑھا جو خود کو لسینتا مورتے کے ماننے والے کہتے تھے اور ڈھانچوں کے ساتھ ایک دن گزارتے تھے جسے وہ دا ڈے آف دا ڈیڈ کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر سا دن لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مرے ہوئے کو یاد کر رہے ہیں، لیکن پاپولر کلچر میں ڈھانچے پوری دنیا میں ہی ایک بڑے شیطان یا بری ارواح کو فزیکل فارم سمجھتے ہیں، بلکہ یونانی زبان میں سب سے بڑے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیابولوس، یہ دراصل ابلیس ہی کے ایک لفظ کی ایک ویریشن ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید ترین الفاظ کہنے والا۔ ابلیس نامی یہ جن موجود ہے یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ میں اور آپ، نہ ہی یہ عرب کے صحراؤں کی کہانیوں کا کریکٹر ہے اور نہ ہی یہ صرف برائی کا نام ہے۔ یہ ایک حقیقی اور بہت ہی طاقتور جن ہے جو تمام جنات میں سے انسانوں کا بدترین دشمن ہے۔ اور آخر میں یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ شاید یہ جن اتنا طاقتور نہ ہوتا اگر اس کا وار اتنا طاقتور نہ ہوتا، اور اس کا وار ہے انسان کا دل۔ سورہ معارج۔ انسان بڑے ہی کمزور دل والا بنایا گیا ہے، اور اگر انسان کے دل میں نسیان کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اسے ہی وسواس الخناس کہتے ہیں۔ یہی وہ نسیان یا بھلا دینا تھا جو سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف کے قید خانے کے ساتھی کو شیطان نے بھلا دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی تھے، اور اس بھول کا وہ علاج جو ہمیں اس بھول سے بچا سکتا ہے وہ بھی ہمیں سورہ کہف میں بتا دیا گیا ہے۔ جب بھی بھولیں تو اپنے پروردگار کی یاد کر لینا۔ اللہ رب العزت کی یاد کے سامنے یہ جن اور اس کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ابلیس نام کا یہ جن آگ سے بنا ہوا ہے، اور اسی بات پر تکبر کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اسے مہلت دی گئی تھی، لیکن بالآخر اسے جہنم میں ہی ڈالا جانا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ آگ کو آگ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب بھی سورہ دہر کی 13ویں آیت میں ہے کہ نہ انہیں جلتا ہوا سورج چھوئے گا اور نہ ہی زمہریر۔ اور 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر عبداللہ بن محمد بن عبید بن ابی دنیا لکھتے ہیں کہ یہ زمہریر ناقابل تصور قسم کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈک ہے کہ ہمارا ذہن اسے سوچنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے شیطان جن کے بارے میں کہ جو ہماری پیدائش سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ہمارا ہمزاد۔ جب تک کے لیے ہمارا چینل لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔